أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآله. اذان محترم عاشقان حیدر کرار مولا حسین کے عزادار، ایک مرحومہ کی اصال ثواب کی مجلس، اور اسی لیے ہم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے سوائے یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت رکھو، اور جو بھی میری بارگاہ میں نیکیوں کا مرتقب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہم نے بارہا کہا ہے کہ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اسے چھو نہیں سکتی، اور دشمنان اہل بیت وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی آ نہیں سکتی. اور عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور خالق کائنات نے بحکم پیغمبر امت تک یہ پیغام پہنچایا تو امتیوں نے سمجھا کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں خالق کائنات نے معدت کا تذکرہ کیا، اہل بیت کی معدت کو مانگا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پروردگار کا فائدہ ہو. اگر پروردگار کا فائدہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ رسول اسلام کا فائدہ ہو کہ جس کے ذریعے پیغمبر اسلام کے ذریعے خالق کائنات نے امت تک یہ پیغام پہنچایا. اگر پیغمبر اسلام کو بھی فائدہ نہیں اس معدت سے تو خالق کائنات نے جس کی معدت کو واجب قرار دیا اس کا فائدہ ہے. تو فوراً خالق کائنات کی آواز ہے اے میرے حبیب جا کر ان امتیوں سے کہہ دو کہ نہ اس معدت سے خدا کو فائدہ ہے، نہ نبی کو فائدہ ہے، نہ جس کی تم محبت کر رہے ہو اس کا فائدہ ہے، بلکہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسی کا فائدہ ہوگا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جو اہل بیت سے محبت کرے گا معدت کرے گا اسی کا فائدہ ہوگا. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے ہاں اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن جب ہمارے ہاں کوئی مرتا ہے تو ہم اسے فنا نہیں کہتے ہیں، اسے ختم نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسے مرحوم کہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ مجلس اعلیٰ، یہ فرش اعلیٰ بچھا کر ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہم مرحوم کے لیے اظہار ثواب کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اور اظہار
تو آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے کہ پیغمبر اسلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے مردہ نہ سمجھو. کیا کرنا ہے؟ اسے مردہ نہ سمجھو. اگر کوئی اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے کہا اسے مردہ نہ سمجھو. جو اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے وہ پاک و پاکیزہ جاتا ہے، وہ طیب و طاہر جاتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جو اہل بیت کی محبت لے کر معدت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہیے، وہ زندہ ہوتا ہے. اور عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ ایصال ثواب کسے دیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے، جو ختم ہو جائے، جو فنا ہو جائے وہاں ایصال ثواب نہیں پہنچایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے معدت کرنے کا کیا فائدہ ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے. یعنی جو بھی اہل بیت کے در پر آیا وہ کبھی خالی نہیں گیا، خالی جھولی لے کر آیا ہے لیکن جھولی بھر کر لے گیا ہے. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک علی کی چاہنے والی، ایک مومنہ اہل بیت کی عاشقہ جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اندھی ہے، بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ وہ آنکھ ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ آنکھ ہوتی ہے. انسان کا ہاتھ سلامت رہے، انسان کا پیر سلامت رہے، انسان کا جسم سلامت رہے، لیکن اگر انسان کی آنکھیں چلی جائیں تو دنیا اس کے لیے بے نور ہو جاتی ہے، دنیا اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر آنکھوں کی روشنی ہے، ایک ہاتھ چلا گیا، ایک پیر چلا گیا تو عزیزان محترم دنیا ختم نہیں ہوتی ہے، دنیا ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن دنیا کب ختم ہوتی ہے؟ کہ جب آنکھوں سے نور چلا جائے، روشنی چلی جائے تو اس عزیزان محترم یہ دنیا بے نور ہو جاتی ہے، بے مطلب کی ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ مومنہ تھی، چاہنے والی تھی، عاشقان حضر کرار تھی. آنکھوں سے روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. تو عزیزان محترم ایک صحرا میں کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، پروردگارا تجھے بحق کے محمد والے محمد کا واسطہ. یعنی آپ دیکھیں وسیلہ کسے بنا رہی ہے؟ اہل بیت کو، محمد و آل محمد کو اپنا وسیلہ بنا رہی کہ پروردگارا تجھے بحق کے محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگارا تجھے آل محمد کا وسیلہ ہے، میری آنکھوں میں روشنی دے دے، میری آنکھوں میں بینائی دے دے. ادھر سے ایک ناصبی کا گزر ہو رہا تھا، ناصبی کا گزر ہو رہا تھا. یہ ناصبی کون ہوتا ہے؟ کہ دشمنان اہل بیت، جو دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں انہیں ناصبی کہا جاتا ہے. ادھر سے گزر ہوا، ایک مرتبہ اس کے کانوں میں آواز ٹکرائی بحق کے محمد والے محمد. ایک مرتبہ ضعیفہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ضعیفہ یہ بتا تجھے کوئی اور وسیلہ نہیں ملا؟ تجھے کوئی وسیلہ نہیں ملا؟ صرف یہی وسیلہ ملا کہ بحق کے محمد والے محمد. ارے تو ڈائریکٹ اللہ کو اپنا وسیلہ بنا لیتا یا اور کوئی وسیلہ بنا لیتی. ایک مرتبہ وہ ضعیفہ مسکراتی ہے، توجہ ہے، اور مسکرا کے کیا فرماتی ہے؟ کیا ناصبی اس سے بہتر اگر کوئی وسیلہ ہو تو ہمیں بتا دے، آل محمد سے اچھا کوئی وسیلہ ہو تو ہمیں بتا دے. عزیزان محترم جیسے اس ناصبی کے کانوں میں آواز ٹکرائی، ایک مرتبہ وہ مسکرایا اور مسکرا کے وہاں سے جانے لگا اور یہ جملہ کہتا ہوا چلا جا تو میں رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں روشنی کیسے آتی ہے، کیسے اس کا وسیلہ قبول ہوتا ہے.
اس لیے کہ جو وسیلہ یہ بنا رہی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پلٹا، جب پلٹا تو دیکھا وہی عورت وہیں پر کھڑی ہوئی اور کہہ رہی ہے لوگوں اگر فائدہ چاہتے ہو تو علی سے محبت کر لو، توجہ ہے، اگر تم دنیا اور آخرت چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت اختیار کر لو۔ عزیزان محترم کو پہنچا، قریب پہنچا تو دیکھا یہ تو وہی عورت ہے، وہی ضعیفہ ہے۔ ایک مرتبہ حیران ہوا، پریشان ہوا اور اس کے بعد فرماتا ہے یہ ضعیفہ یہ بتا تیری آنکھوں کی روشنی کیسے آئی؟ توجہ رہے، کیا فرمایا تیری آنکھوں کی روشنی کیسے آئی؟ یہ بینائی کیسے آئی؟ یہ تیری آنکھ صحیح کیسے ہو گئی؟ ایک مرتبہ ضعیفہ فرماتے ہیں تو ہی کہہ رہا تھا نا کہ تیرے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ ارے میں جانتی تھی کہ اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں کائنات میں۔ میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہی تھی کہ پروردگار میری آنکھوں کی بینائی آ جائے، بحق محمد والے محمد کا وسیلہ بنایا۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، کیا ہے ضعیفہ؟ تیرا وسیلہ بھی بڑا ہے اور تیرا وسیلہ بھی اچھا ہے اور تیری آنکھوں کی روشنی بھی آ جائے گی، اس لیے کہ تیری دعا بھی قبول ہو گئی۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک آواز آئی کہ اے ضعیفہ ایک کام کر، جس ہاتھوں کو تو نے اٹھا کر محمد والے محمد کا وسیلہ بنایا ہے انہیں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر مس کر لے۔ عزیزان محترم وہ ضعیفہ نے جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو مس کیا، بینائی آ گئی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اب عزیزان محترم جب روشنی آ گئی، بینائی آ گئی، دیکھنے لگی، ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا، آواز تو آئی لیکن یہ آواز دینے والا دکھا نہیں۔ توجہ رہے کہ آواز تو آئی ہے لیکن کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ میں ایک مرتبہ ضعیفہ نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے بحق محمد والے محمد کا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی وسیلہ ہو، کوئی بھی آپ کی دعا ہو، کوئی بھی تمنا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سچے عقیدے کے ساتھ، عقیدہ درست ہونا چاہیے بس، ایمان درست ہونا چاہیے بس۔ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو آپ خانے میں آ جائیے، بحق محمد والے محمد کو اپنا وسیلہ بنا لیجئے، دیکھیے آپ کی کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اس لیے کہ کائنات کا سب سے بہترین وسیلہ جسے خالق کائنات نے بھیجا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے خدا بندوں تک نہیں آ سکتا اور بندہ جو ہے خدا تک نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ خدا آپ تک آ گیا تو خدا خدا نہ رہے گا، اور بندہ اگر وہاں پہنچ جائے تو ظاہر سی بات ہے بندہ نہ رہے۔ تو عزیزان محترم اس لیے خالق کائنات کے درمیان میں ایسے افراد کو رکھا جو ادھر سے بھی منسلک ہو، ادھر سے بھی منسلک ہو، یعنی جب بھی تم اپنا وسیلہ بنانا چاہو، خدا تک پیغام پہنچانا چاہو تو وسیلے کے ذریعے جاؤ گے، تم عزیزان محترم آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ ضعیفہ نے اسی ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا بحق محمد والے محمد کا اسی کو میں اپنا وسیلہ بناتا ہوں کہ جس نے یہ آواز پیدا کی میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، یعنی جس نے میری آنکھوں میں روشنی ڈالی ہے میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ عزیزان محترم جیسے ہی یہ وسیلہ بنایا ایک مرتبہ خالق کائنات کی آواز آئی، تیرا وسیلہ مضبوط، تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ نوجوان سامنے آ گیا،
جس نے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی تھی وہ نوجوان سامنے آیا. اب ظاہر سی بات ہے حذیفہ نے تو پہچانا نہیں یہ جوان کون ہے. اب میں نہیں جانتا کہ اگلا جملہ آپ کیسے سنیں گے. یہ جوان کون ہے؟ مطلب حذیفہ نے فرمایا یہ بتا جوان تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نوجوان نے فرمایا کہ میں خادم علی ہوں. توجہ رہے، میں خادم علی ہوں، میرا نام خضر ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد علی محمد. عزیزان محترم کیا فرمایا کہ میں خادم علی ہوں، میرا نام خضر ہے. اچھا عزیزان محترم کمال یہ نہیں کہ خادم علی ہے، کمال یہ نہیں کہ خادم علی ہے. آپ دیکھیں کہ جناب خضر ہیں کون؟ جناب خضر آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کے استاد ہیں. توجہ رہے، جناب موسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے. جناب موسیٰ چھوٹے موٹے نبی نہیں ہیں، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہیں. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب خضر خادم علی ہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ نے خادم علی کو موسیٰ جیسے نبی کا استاد بنا دیا. صلوات علیہ محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم یہ ہے خادم علی. اور عزیزان محترم یہ ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علی کا خادم ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے. اور اس مجمع میں آپ سے سوال کروں، یہ بتائیے کہ آپ نے جناب خضر کو پہچان لیا؟ آپ نے جناب خضر کو جان لیا؟ تو عزیزان محترم ہر کوئی یہی کہے گا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب خضر کو بھلا ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جب جناب موسیٰ جیسا نبی، توجہ رہے، جب جناب موسیٰ جیسا نبی جناب خضر کو پہچان نہ سکا تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم جناب خضر کو پہچان لیں. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جناب خضر کو یہ ناز نہیں ہے کہ ہم موسیٰ کے استاد ہیں. جناب خضر کو سب سے بڑا جو ناز ہے وہ کس بات کا کہ ہم غلامان علی ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم آپ بھروسہ کر کے دیکھیں، اس لیے کہ جب علی سے محبت ہو جاتی ہے، جب علی سے محبت ہو جائے تو عزیزان محترم آپ کو اہل بیت پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تب تک ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتا. اچھا کہیں بھی آپ چلے جائیے، اب دیکھیں جناب موسیٰ نبی ہے، جناب موسیٰ کے پاس دو شخص آئے اور دونوں نے اپنی دعا طلب کی. جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ دونوں کے ایک ہی دعا دی، دونوں کے ایک ہی دعا دی. اچھا عزیزان محترم دونوں گئے، ایک ہی دعا قبول ہو گئی، ایک ہی نہیں ہوئی. اب ظاہر سی بات جس کی قبول نہیں وہ بھاگا آیا جناب موسیٰ کے پاس اور آنے کے بعد کہا جناب موسیٰ آپ نے ہمیں دعا غلط بتائی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں فلاں کی دعا قبول ہو گئی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. تو جناب موسیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی دعا غلط نہیں بتائی تھی، جو ہم نے اس سے بتایا تھا وہی ہم نے تم کو بتایا، ہم نے وہی تمہیں بھی بتایا ہے. تو کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ نے ہمیں یہ دعا بتائی اسے کچھ اور بتایا ہوگا. کہا نہیں، لیکن ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی دعا قبول کی. اب عزیزان محترم آپ دیکھیں جب یہ کوئی ٹور پر گئے، اللہ سے باتیں ہوئی، اللہ سے سوال کیا پروردگارا کیا بات ہے کہ ہم نے دو بندے مومن کو ایک ہی دعا بتائی، ایک کی قبول ہو گئی ایک کی قبول نہیں ہوئی. ایک مرتبہ خالق کائنات کی آواز آئی کہ جس کی قبول ہوئی اس کا عقیدہ اچھا تھا، اس کا عقیدہ درست
صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم آپ کو دیکھیں بہت سے ایسے افراد ملیں گے کہ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مولا عباس کا بھی حضرے میں نظر کر لے رہتے ہیں، مولا حسین کے بھی چلے جاتے ہیں ان کے روزے پہ، کہیں نہ کہیں تو قبول ہوگی۔ عزیزان محترم جہاں یہ شک پیدا ہو جائے، جہاں یہ شک پیدا ہو جائے وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں مولا کا روزہ الگ نہیں ہے، امام حسین الگ نہیں ہے، اس لیے کہ کیا فرمایا رسول اسلام نے قبلنا محمد و اوسطنا محمد و قلنا محمد، ہمارے سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب باب الحوائج ہیں، سب کے سب دعاؤں کی قبولیت کو پوری کرنے والے ہیں، بس آپ کا کام ہے سچے دل سے آپ در پر آ جاؤ، ایک سلام ہے محمد و آل محمد، اور عزیزان محترم ایک وجہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف بھروسہ ہونا چاہیے، صرف بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت کہ جہاں علی کا نام لے لیا جائے، جہاں علی کا نام لے لیا جائے تو عزیزان محترم فوراً قتل کر دیا جائے۔ فضائل علی پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ذکر علی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عزیزان محترم جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ آج کا زمانہ، آج کا دور بہت آسان ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں فرش عطا بچھا لیتے ہیں، آپ جہاں چاہتے ہیں علم نکال لیتے ہیں، آپ جہاں چاہتے ہیں جلوس عزا برآمد کر لیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھئے، ان افراد سے پوچھئے جنہوں نے اس عزاداری کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ان عزاداروں سے پوچھئے کہ جہاں صرف نام علی لے لیا جائے تو عزیزان محترم گناہ ہوتا تھا، قتل کر دیے جاتے تھے، ایسا بھی دور گزرا ہے، ایسا بھی زمانہ گزرا ہے۔ اور عزیزان محترم یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا جو اہل بیت کا شیدائی تھا، اور عزیزان محترم وہ جب باہر نکلتا تھا ایسے دور میں کہ جہاں ذکر علی ممنوع تھا، منع کیا ہوا تھا کہ ذکر علی نہ کرنا، وہ نکلتا تھا تو عزیزان محترم چوراہے پر جاتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم وہ اپنے میں مست و مگن تھا کہ سپاہیوں نے دیکھا یہ علی کا ذکر کر رہا ہے، ایسے حالات میں جہاں منع کیا گیا ہے، ایسی حکومت میں یہ علی کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک مرتبہ سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، گرفتار کر کے اسے بادشاہ کی بارگاہ میں لے آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس سے پوچھا تم علی کا تذکرہ کرتے ہو، تم علی کا ذکر کرتے ہو؟ اچھا عزیزان محترم آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے علی سے، جو علی کا شہدائی ہوتا ہے وہ کہیں ڈرتا نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ علی کا شہدائی ہے جو ڈرتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم اس نے کہا کہ ہم جو ہے علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے عشق کرتے ہیں، تجھے پتا نہیں کہ مان دیا جائے گا، تجھے پتا نہیں کہ مان دیا جائے گا؟ ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے علی والے موت سے کب ڈرتے ہیں؟ علی والے تو موت کو گلے لگا کر چلتے ہیں، علی والوں کو موت سے خوف نہیں ہے کہ علی والوں کو مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ ایک مرتبہ بادشاہ غصے میں کہتا ہے کہ اس کو 70 کوڑے لگائے جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 70 کوڑے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور روایتوں میں انتہا حرامی کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے کوڑے لگتے تھے ہر کوڑے پہ اس کے منہ سے جو آواز نکلتی تھی علی حق علی حق علی حق۔ اور عزیزان محترم روایتوں میں یہ ہے کہ جب آخری کوڑے پڑ رہے تھے تو اس کی زبان صرف ہل رہی تھی، صرف زبان ہل رہی تھی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کان قریب لے کر گئے تو وہاں بھی وہی آواز علی حق کی آواز نکل رہی تھی۔ ایک سلام بھیجے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔ اللہ کی بات 70 کوڑے لگ چکے، اور جسے 70 کوڑے لگ جائے آپ بتائیے جسم
जिस्म से आधे से ज्यादा दूर वो ऐसे निकल जाती है। फौरन बादशाह ने कहा कोड़ों को रोको, तलवार निकालो और इसके सर को तन से जुदा कर दो। अब अजीज़ान मोहतरम आप देखिए, हर जगह राय देने वाले मौजूद होते हैं, हर जगह मशवरा देने वाले, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप भी कोई प्रोग्राम करके देखिए, हर जगह आपको मशवरा देने वाले फ्री मिल जाएंगे। और कोई काम हो या ना हो, अगर कहीं लेने देने की बात आएगी तो और बात भाग लेंगे, सबसे पहले वही फरार होंगे। लेकिन जहां मशवरा देने की बात आती है, वहां मशवरा फ्री में आप बहुत ले लीजिए। सलवात देखिए पर मोहम्मद वाले, हम दरबार में भी आ गया, कब हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं, इतने घोड़े मार चुके हैं आप इसे, इसके आधे ज्यादा तो दम निकल चुकी है, इसे घर तक पहुंचाएंगे वही मर जाएगा। ये क्या जरूरत है तलवार निकालने की, दरबार में खून बहाने की? छोड़िए हुजूर, ये सब कपड़े में आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अगर बादशाह की भी समझ में आ गया कि हाँ भाई क्या जरूरत है खून बहाने की। दरबार में एक काम किया, फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, ले जाओ इसे, इसके बिस्तर पर छोड़ के आ जाओ। अब अज़ीज़ान मोहतरम आप देखिए अली पे भरोसा क्या होता है। जैसे ही बिस्तर पर सिपाही छोड़कर गए, अब इसकी सिर्फ जुबान हिल रही। एक मर्तबा ये जैसे ही बिस्तर पर आया, एक मर्दा कहता मौला मुश्किल कुशा, एक आखिरी तमन्ना है, मौला हमें इतनी ताकत दे दो कि एक मर्तबा हम उसके दरबार में जाएं और अली के हक का नारा लगाकर आ जाएं। एक सलवात में ये मोहम्मद वाले इतना मौका हमें दे दीजिए। बाज़ीदार मोहतरम, अब जाहिर सी बात है, ये हमारा अकीदा, आपका भी अकीदा, ये हम सब का अकीदा है जो अली का चाहने वाला। अगर कोई सच्चे दिल से अपने मौला को बुलाए, अगर कोई सच्चे अकीदे के साथ अपने मौला को बुलाए, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारा मौला ना आए, ये हो ही नहीं सकता कि हमारा मौला ना आए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे इसने दिल से अली को पुकारा, एक मर्तबा मौला कायनात हाजिर हो गए। और जब मौला हाजिर हुए, इसने मौला के चेहरे की ज़ियारत की, मौला आ गए। का क्या बात कर रहे हो? का तुमने बुलाया, हम आ गए। बेपरता मौला फरमाते हैं, मौला उस वक्त कहाँ थे जब दरबार में घोड़े पड़ रहे थे? एक मर्तबा मौला ने फरमाया, बुलाने में, इंतजार करने में, बुलाने में तुम्ही ने देर किया। अगर तू दरबार में बुलाता तो अली दरबार में आ जाता। एक सलवात में ये मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान मोहतरम आप सोचे कि मौलाए कायनात आए, और आने के बाद एक मर्तबा आप देखिए कि उस अली के चाहने वाला जो था, जो ज़ईफ़ भी था, 80 साल की एज थी इसकी, जो 80-70 कोड़े खाकर आया, एक मर्तबा मौला ने अपनी निगाहों से देखा, अपनी निगाहों से देखा, तो अज़ीज़ान मोहतरम जो ज़ख्म थे वो सब के सब गायब हो गए। अब आप कहेंगे कि मौलाना ये कैसी बातें कर रहे हैं, सिर्फ मौला ने निगाहों से देखा? तो मैं कहूँगा ये आप ना देखो कि मौला ने निगाहों से देखा, बल्कि ये देखो किन आंखों से देखा है। ये देखो ऐनुल्लाह से देखा है। ये कहा जाए कि अल्लाह ने जख्मों को देखा, जख्म ठीक हो गए। सलवात है ये मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान मोहतरम जब ठीक हो गया, तो एक मर्तबा फरमाता, मौला अब आखिरी तमन्ना है कि मैं जाऊं उसके दरबार में और एक मर्तबा आपके हक का नारा लगा कर आऊं। तो मौला ने कहा जल्दबाजी क्या है, ठहर तो ना, एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा जाके लगा। एक मर्तबा मौला ने फरमाया कि ठीक है, आज से मैंने तुझे 40 साल और जिंदगी अता फरमाई और हयात अता फरमाई। तो अज़ीज़ान मोहतरम आप समझिए कि वो कितने साल का था?
80 سال کا تھا اور مولا نے 40 سال کی حیات دی، تو پھر وہ پلٹ کر کتنے سال پر آ گیا؟ 40 سال، یعنی پھر سے مولا نے جوانی پلٹا دی، مولا نے پھر سے جوانی پلٹا دی۔ تو عزیزان محترم آپ کہیں گے کہ مولا نے جوانی کیسے پلٹا دی؟ ارے جب یوسف کی چادر زلیخا کو جوان کر سکتی ہے، یہ تو فخر یوسف ہے۔ ایک صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھئے کہ یہ پھر نکلا علی کا شہدائی، علی کا محب پھر نکلا، پھر اسی میدان میں جا کر علی کے حق کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت، علی حق کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ اب عزیزان محترم ایک مرتبہ سپاہیوں نے دیکھا تو فرمایا تو اس ضعیف کو ہم نے مار دیا، اب یہ جوان کون سا آ گیا؟ انہیں کیا پتا کہ یہ وہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ قریب آئے اور بتائے بھائی تم کون ہے؟ اب یہ تو سب کو پہچانتا ہے نا، تو اس نے کہا تم نے ہمیں نہیں پہچانا۔ کہا کون ہو؟ کہا کل کا ضعیف آج کا جوان۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں جوانی کس نے پلٹائی ہے؟ یہ جوانی تمہیں کس نے پلٹائی ہے؟ کہا جس کے حق کا نعرہ ہم نے لگایا ہے اسی علی نے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ قاضی صاحب محترم ایک مرتبہ کہتا ہے ہم نے تو تمہیں ایسی حالت میں چھوڑا تھا کہ جہاں تمہیں مر جانا چاہیے تھا، جہاں تمہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، تم بچ کیسے گئے؟ ایک مرتبہ وہ علی کا شہدائی کیا کہتا ہے؟ علی کا عشق مرنے کہاں دیتا، علی کی محبت ہمیں مرنے کہاں دے رہی ہے۔ عزیزان محترم جب علی حق کا نعرہ لگایا تو کہا اسے دربار میں لے جاؤ۔ اب عزیزان محترم جب دربار میں آیا، اب ظاہر سی بات ہے نا، بھروسہ ہے نا، اب ایک معصوم کا ہاتھ اس کی پشت پر ہے نا۔ علی نے کیا فرمایا کہ اب 40 سال کی زندگی بڑھ گئی ہے، یعنی اگر میرے مولا نے کہہ دیا ہے اب کوئی نہ تلوار مجھے کاٹ سکتی ہے نہ کوئی نیزہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب عزیزان محترم وہی دربار ہے، وہی جگہ ہے جہاں دشمنان اہل بیت تھے، ابھی تک وہ پیٹھ پیچھے علی حق کا نعرہ لگا رہا تھا۔ اب جو آیا تو بادشاہ کی آنکھوں میں نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہتا ہے علی حق، علی حق۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ بازیدان محترم ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا عجب معاملہ، عجب معاملہ ہے، یہ جوان بھی ہو گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رہا ہے۔ اب دیکھیں مجمع کہاں جہاں سب کے سب ناصبی ہیں، سب کے سب دشمنان اہل بیت ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سب کے ہاتھوں میں نیزے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ اشارہ کرتا ہے، کیا اشارہ کیا؟ کہ ذرا پیچھے تو پلٹ کر دیکھ، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ۔ بھائی مرتبہ علی کا چاہنے والا پلٹا اور مسکرایا، کہا کیا؟ کہا دیکھ نہیں رہا یہ نیزے، یہ تلواریں، یہ بھالے، یہ تمام چیزیں وہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا ایک اشارہ کروں گا تمہاری گردن اڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا جس کے پشت پر علی کا ہاتھ ہے نا، ایک مرتبہ کہتا ہے وہ اور دور تھا، یعنی اگر کل چاہتا تو مار سکتا تھا لیکن اب نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے مولا نے کہہ دیا ہے کہ 40 سال تک ہم نے تمہاری حیات کو بڑھا دیا ہے، اب نہ تمہاری تلواریں کام کریں گی، نہ تمہارا نیزہ کام کرے گا، نہ تمہارا ہتھیار کام کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم جب عقیدہ اس منزل پر پہنچتا ہے، اس مقام
مقام پر پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ 86 سال کا خمینی بھی کہتا کیا، جب انسان اس مقام پر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، آپ دیکھیں، ورنہ آپ دیکھیں 86 سال 80 سال کے ہمارے یہاں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ ملکوں کو نہیں چلاتے ہیں، وہ حکومتوں کو نہیں چلاتے ہیں، جو 86 سال کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم ہمارے ہاں اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے، کربلا سے درس لے لیا جائے، کہ امام خمینی نے کیا فرمایا تھا، امام خامنائی نے بھی یہی جملہ فرمایا، کیا فرمایا کہ جب ہم نے اللہ کو سب سے بڑا اکبر مان لیا، یعنی ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو ہمارے لیے سب سے بڑا اگر سپر لیڈر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اب جو بھی ہمارے سامنے آئے گا، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو، وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوگا۔ تو عزیزان محترم جب عقیدہ اس منزل پر پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جب انسان کربلائی ہو جاتا ہے، جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے، نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہماری کوئی منزل ہے، تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کس مقام پر پہنچتا ہے، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے کوئی سپر لیڈر نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی سپر لیڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، جب تم نے صرف اور صرف مصلی پہ آ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ اکبر کہہ دیا ہے، تب اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا تمہارے سامنے۔ سبحان اللہ، ہم نے صرف ایک ہی کا سجدہ کیا، ایک ہی کو بڑا مانا، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے وہی کارنامہ انجام دیا۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین مظلوم کربلا کے اوپر بڑے ظلم ہوئے کربلا میں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ساری مظلومیت کو چھوڑ کر جب اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب چاہے تمہاری تلوار ہو، چاہے تمہارا ہتھیار ہو، چاہے تمہاری تیر ہو، اب تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو حسین کے چاہنے والے جو محب ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں آسان نہیں ہوتا ہے یہ چاہنے والے جو ہوتے ہیں، یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، روایتوں میں ملا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بھی ہمارے شیعہ کہ جب خالق کائنات ان کو وجود میں لاتا ہے، اس دنیا میں لاتا ہے، ان کے جسموں کو جو بناتا ہے تو کربلا کی خاک بھی ملا دیتا ہے، اور جب کربلا کی خاک مل جائے تو آپ بتائیے ہمیں جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ ایک ظاہر کے قدموں کی اگر دھول پڑ جائے کسی پر تو جہنم اسے نہیں جلاتی، جہنم اسے نہیں جلاتی ہے۔ تو عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ جو چیزیں بہت انمول ہوتی ہمارے لیے، ایک کربلا کا کفن ہے، ایک کربلا کی خاک شفا، اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس، جناب زینب جب اپنے بھائی کو چھوڑ رہی تھی کربلا کے میدان، تو جملہ فرمایا تھا، بھیا میں آپ کو بے غسل و کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں آپ کے جنازے حریم کو بغیر کفن کے جا رہی ہوں، لیکن بھیا اتنا یاد رکھیے گا کہ جب میں آپ کے کفن کو بے کفن ہونے کا اتنا پرچار کروں گی کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ کا چاہنے والا ہوگا تو اس کے دل میں ہوگی کہ ہمیں کچھ نہ ملے، بس کربلا کا کفن مل جائے۔
ہمیں کربلا کا کفن مل جائے۔ اسی لیے میرے عزیزانو، آپ دیکھو کہ ہر چاہنے والے حسین کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ ملے۔ اگر کوئی کربلا جاتا ہے تو عزیزان محترم کوئی تحفہ طوائف نہیں منگاتا ہے، صرف ایک جملہ کہتا، بھائی کربلا جاتے ہو تو ہمارے لیے صرف اور صرف ایک کفن لے آنا۔ عزیزان محترم، یہ کفن جو منگاتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بار بار کہا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے یہ دنیا سے تو جاتا ہے، محروم ہوتا ہے، لیکن محروم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ارباب عزا، یہ مومنہ تھی جو اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ارباب عزا ہم اس غم کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کربلا کا مداوع نہ ہوتا، کربلا کا غم نہ ہوتا، یقیناً مرحومہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ارباب عزا مرحومہ کو کسی نے تماچے نہیں مارے ہیں۔ یقیناً یہ مرحومہ اس دنیا سے گئی، لیکن انہیں غسل و کفن بھی ملا۔ ارباب عزا چاہنے والوں نے لے جا کر قبر میں دفن بھی کیا، لیکن ہائے کربلا میں سکینہ، ارے جب بھی اپنے بابا کو یاد کر کے رونا چاہتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، سکینہ کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ ارباب عزا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب حسین کی شہادت واقع ہو گئی، حسین کا سنوں کے نیزے پر بلند ہو گیا، ایک مرتبہ میرے ساتھ ممعون یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ارباب عزا ایک مرتبہ ظالم خیموں کی طرف چلے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیٹیاں ایک خیمے سے دوسری خیمے میں، دوسری خیمے سے تیسری خیمے میں، یہاں تک کہ سید سجاد نے فرمایا، اے بھوپی اماں جان بچانا واجب ہے، بے مکنا و چادر خیمے سے باہر نکل جاؤ۔ ارباب عزا شمر فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا 4 سالہ سکینہ، ارے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلی، میں نے اس کے کانوں کے گوشواروں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ شمر فرماتا ہے ارے میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ سکینہ سے گوشوارے چھین لوں، لیکن سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا ہمارے رسول ہیں ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ ایک مرتبہ سکینہ بچی تھی نا، بڑی دیر تک کوشش کرتی رہی کہ کانوں کے گوشوارے اتر جائے، لیکن عزادارو جب کانوں کے گوشوارے نہ اترے، ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ روایتوں میں ملتا ہے ارے شمر نے گوہر کو پکڑ کر اتارا نہیں، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کھینچ لیا۔ ارباب عزا روایتوں میں ملتا ہے سکینہ کئی فٹ تک اوپر اچھلی اور منہ کے پر زمین پر آواز دیتی ہے، چچا چچا عباس۔ ارباب عزا یہ سکینہ پر ظلم ہوئے ہیں، لیکن ارباب عزا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ سکینہ پہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج ایک قافلہ حل میں پہنچا، ایک مرتبہ ایک جگہ یہ قافلہ روکا گیا، ایک راہب کا گھر تھا، اس کے اندر سرے شہداء کو رکھ دیا گیا۔ ارباب عزا وہ راہب جب رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے تو ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ کچھ سواریاں ہیں جو نور اس سے نکل رہا ہے، آسمان کی طرف سے اس حجرے میں آتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ راہب حجرے کے قریب گیا، دروازے میں تالا لگا ہوا تھا، اس نے اپنے کانوں کو لگایا تو دیکھا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ارباب عزا وہ راہب تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ راہب دوڑا ہوا شمر ملعون کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تجھے جو بھی پیسہ لینا ہو لے لے، لیکن وہ اس سر کو میرے حوالے
کرتے اس رات کے لیے ارباب اعضا ایک مرتبہ شمر نے کچھ پیسے لیے تالے کی چابی دیا ایک مرتبہ ابراہیم اس سر کے قریب آتا ہے کیا دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے آواز تو کون ہے ایک مرتبہ کنے ہوئے سر سے آواز آئی میں کعبے کا بیٹا ہوں میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں ایک مرتبہ راہب نے فرمایا نہیں اور بتا تو کس کا بیٹا ہے کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں ایک مرتبہ راہب نے کہا اور قریب آؤ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ میں رسول خدا کا بیٹا ہوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ کون فاطمہ ارے وہی فاطمہ جو مباہلے میں آئی تھی کہا ہاں میں اسی کا بیٹا حسین ہوں ارباب اعضا ایک مرتبہ راہی برداشت نہ کر سکا میان سے تلوار نکالی شمر پر حملہ کر دیا آئے تو نے زہرا کے لال کو قتل کر دیا تو نے فرزند زہرا کو مار دیا تو نے رسول کے نواسے کو مار دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدقاً بقضائي وحسن ملیام بارے اللہ جواز کا محمد والے محمد کے صدقے ہماری سمجھ کا سر سے اللہ کو قبول فرما بارے اللہ جواز کا محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنی مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارے اللہ جواز کا محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنی مومنات اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین اور جس مرحومہ کی سارے ثواب کے لیے مجلس اعضا برپا کی گئی ہے پروردگار اس مجلس اعضا کا ثواب عطا فرما ان کی مغفرت فرما جوار معصومین میں جنہیں عنایت فرما ان کے درجات میں بلندی عطا فرما بارے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنی مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع فرما بارے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں حاضرین کے تمام جائے کارزات کو قبول فرما کہ رزق میں اضافہ فرما کہ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما بارے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیان حج میں قرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما بارے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بہترین دعائیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو نجاسہ و انصار میں شمار فرما اللہم تقبل منا و انکا انت السمیع العلیم آپ حضرات سے التماس سے مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر مرحومہ کا نام مرحومہ مغفورہ کی روح کو احسان فرما سمرین فاطمہ بنت محمد صلاح روح کی احسان فرما دے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا اللہ مجلس کا سوال صبر ان کی روح کو یا حسین یا حسین خدا کے دیکھ لو بابا میری حالات نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں مصائب ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیا بابا 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 کوئی معصومہ پڑھا کر کی ہے گرو فرما بابا
جینا بہت یاد آ رہا ہے آپ کا سینہ بڑا دشمن ہے آپ کا سینہ گئے ہو جب سے نہیں سوئی میں صبح سے اب تک کبھی ایک لمحہ بابا 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 مجھے پھر قبر میں لگنے لگا ہے ڈر نکالا تھا جنہوں نے لاش اصغر مجھے پھر قبر میں لگنے لگا ہے ڈر نکالا تھا جنہوں نے لاش اصغر وہ ظالم پھر سے پلٹ آئے ہیں پھوپھی اور میں ہوں یہاں پھر تنہا کوئی معصوم پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیوار نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں ارے پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا میں رونے کے کب تک کس کیا بابا بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا میں رونے کے کب تک کس کیا بابا بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا سکینہ اس دم ہے کس حالت میں وقت سمجھے گی یہ دادی زہرا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ